میں بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے، علی معاویہ، پاکستان، حیدرآباد سے۔ معاویہ صاحب حکم کریں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سب خیریت ہے، اللہ تعالیٰ کافی عرصے سے میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ سے بات ہو میری۔ جی جی ساتھی بھی بہت اصرار کر رہے تھے کہ آپ سے بات ہو، تو میں نے پچھلے ہفتے میں نے کوشش کی تھی بات کرنے کی، تو لیکن آپ کی ڈیبیٹ تھی مولانا عبداللطیف صاحب سے، تو بات ہو نہیں سکی ہماری۔ صحیح۔ تو اس بار آپ کے آپریٹر نے کہا تھا کہ اس بار آپ کی بات کروائیں گے انشاءاللہ ہم۔ میں نے ایسے کہا تھا کہ 2 گھنٹے میں بات کرنا چاہتا ہوں مسئلہ امامت پر، تاکہ جو ہے وہ ہم دونوں کے مذہب ایک سامنے آ جائے عوام کے سامنے، شیعہ مذہب کیا ہے امامت کے حوالے سے اور اہل سنت کا مذہب کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ بات شروع کریں امامت پر۔ تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ یہاں پر جو علماء مختلف مکاتب فکر کے یہاں پہ آ جاتے ہیں تو اس کا نام یہ دیتے ہیں مناظرہ۔ حقیقت میں یہ مناظرہ نہیں ہوتا، کیونکہ مناظرے کا شرط یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس موضوع پر ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی شرائط یہ ہیں۔ ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہوتا نا، جیسے پچھلے ہفتے وہ آئے تھے، کیا نام ہے ان کا، مولوی عبداللطیف صاحب، انہوں نے مجھے بالکل نہیں کہا ہاں کہ میں آ کے یہاں پر اس موضوع پہ، انہوں نے پچھلے ہفتے بات کی تھی، انہوں نے بات کی تھی کہ شیخین پہ، شیخین اور امیر المومنین کے بیٹوں کے نام اور ایک اور مسئلہ بھی تھا ان کا، آئے استخلاف پہ بات کیا نا، انہوں نے مجھے پہلے خبر تو نہیں دی ہے، وہ مجھے پتہ بھی نہیں کہ کال کر رہے ہیں، یہ آ جاتے ہیں، یہ اپنی تیاری کر کے آ جاتے ہیں اور مجھے نہیں بتا، پھر کہتے ہیں اس کا نام مناظرہ، جو اصل میں جو مناظرہ ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ پہلے سے اطلاع دی جاتی ہے کہ ہم اور دونوں طرفین اتفاق کرتے ہیں، ہو سکتا ہے سامنے والا قبول نہ کرے، کہتے کہ بھائی میں اس موضوع پہ بات نہیں کرتا، میں فلاں موضوع کو میں تجویز کرتا ہوں، تو اس ہمارا شکوہ نہیں ہے، ہم شکوہ نہیں کرتے، لیکن ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان باتوں کو، ان گفتگوؤں کو مناظرے کا نام دینا، یہ ایک طرح سے مناظرے کی تعریف میں کچھ وسعت دینے کے مترادف ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی مشکل نہیں۔ آپ امامت پہ بات کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ بات کریں۔ چلے مناظرہ اس کو نہیں کہیں، لیکن گفتگو کہہ لیں، ایک سمجھے کہ ایک ڈسکشن کہہ لیں آپ اس کو، ٹھیک ہے نا؟ جی کوئی بات نہیں، مناظرہ کہہ لیں، لیکن مناظرے کے مفہوم میں ہم نے وسعت دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک جو ٹھیک ہے صحیح، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا شیعہ مذہب میں جو مسئلہ امامت ہے کہ امام کیا ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ تعریف کیا ہوتی ہے، تھوڑا اس پہ ہم بات کر لیں، تو پھر ٹائم رکھ کے ہم بات کرتے ہیں، پھر اس طرح ہم بات کریں، تو تھوڑا سا نہیں ایسا کرتے ہیں، کچھ سوالات ہیں، کچھ تنقیحات ہیں مسئلہ امامت پر کہ امامت کیا ہے اور اس کے درجہ کیا ہے، تھوڑا سوالات ہیں میرے، تو اس پہ اگر بات ہو 10 منٹ کے لیے، 10 منٹ تک سوال جواب ہو، اس کے بعد ایک سوال آپ کریں، ایک سوال میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو شروع کروں میں اپنا سوال پہلے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ امام کی تعریف کیا ہے شیعہ مذہب کے مطابق، تھوڑا اس پر ذرا مجھے بتا دیجیے گا۔ امام جو ہے اللہ کی جانب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہوتے ہیں کہ جو فرائض نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجا لاتے تھے، جو ان کے لیے مخصوص ہے پیغمبر کے لیے، وہ تو ان کے وفات کے بعد کوئی نہیں چلا سکتا، لیکن جو ان کے لیے مخصوص نہیں ہے، باقی سب فرائض، ہدایت انعام، حفظ شریعت یعنی تحریف والانحراف، اور مظلوم کا ہاتھ پکڑنا اور ظالم سے اس کا حق دلا دینا، اور جو لوگ ہدایت کے مائل ہیں ان کو ہدایت دینا، یہ سب، اور نہ صرف انسانوں کے بلکہ دوسرے مخلوقات جو تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے نذیر ہیں، تو ان کے خلیفہ ہیں، ان کے جانشین ہیں تمام مخلوقات پر اللہ کی جانب سے، یہ امام۔ تو ہم یہ کہیں کہ امام جو ہے وہ انبیاء کے جانشین ہیں، ایک سمپل ڈیفینیشن یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا سوال اس پر تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک ایک سوال کی بات کی تھی ہم نے۔ ابھی آپ کے مذہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ کو بھی پتا ہے کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو نہیں اللہ کو نہیں معلوم، اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے انک میت وانہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دی تھی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک جانب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بار بار خبر دی کہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے اور سب فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، اور یہ بھی بتایا صحابہ سے خطاب کر کے کہ تم یہود النصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے، شبرن بشبرن و ذراعن بذراع، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہود النصارہ نے اپنی کتابوں کو چینج کیا ہے، یہود النصارہ نے اپنی شریعت کو چینج کیا ہے، یہود النصارہ جو ہے وہ ان میں سے تمام فرقے جہنمی ہو گئے سوائے ایک فرقے۔ تو اب ہمیں یہ بھی دوسری جانب سے یہ بھی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اختلاف کا اصل جڑ ہے مسلمانوں میں،
جس کی وجہ سے وہ توحید میں بھی اختلاف کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں بھی اختلاف کرتے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے منازل و ان کا عصمت وغیرہ میں اختلاف کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر میں اختلاف کرتے ہیں، شریعت کے فروع دین کے مختلف احکام میں اختلاف کرتے ہیں، وہ مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کو بھی پتہ کہ رسول تو دنیا سے جانے والے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ ہے کہ پوری امت نے جہنمی ہونا ہے سوائے ایک فرقے کے، اور اللہ اور رسول کو پتہ ہے کہ اس کا اساس جو ہے مسئلہ امامت ہے، مسئلہ امامت ہے۔ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اپنے بعد کسی کی تعین کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے عقیدے کے مطابق، اور نہ یہ طریقے بتاتے ہیں کہ میں تعین نہیں کرتا تم تعین کرو بھائی، ٹھیک ہے نا، بالکل۔ وہ آیت وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ایک طرف سے کہتا ہے ہم نے ہر چیز کی بیان کیا، دوسری طرف سے جو سب سے اہم ہے جو سب وہ بیان ہی نہیں کیا، اور آج تک ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ اختلاف کر رہے ہیں مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت۔ تو اب بتائیں کہ اللہ نے اتنا بڑا ظلم اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی امر ہدایت میں اتنی بڑی جو ہے خامی نستجیر باللہ اور اتنی بڑی خیانت غداری امت سے کیوں کیا؟ آپ نے کافی لمبا سوال کر لیا۔ سمپل آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی نے خلیفہ کو نہیں منتخب کیا، تو تھوڑا سا میں ہلکی پھلکی تفصیل کروں گا اس پر۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جس بات کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی ٹینشن، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے خلافت کا۔ جب اللہ تعالیٰ ذمہ لے رہے ہیں خلافت کا، جب اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہے ہیں، ذمہ لے رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کو کیا پریشانی ہوگی کہ میری امت تباہ ہوگی، برباد ہوگی؟ اللہ کے نبی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس بات میں، کیونکہ جب اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں خلافت دوں گا، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی اور نام بتانے کی، کیونکہ اگر نام کا حکم ہوتا اللہ کی طرف سے تو اللہ کے نبی ضرور بتاتے، جس طرح توحید کا بتا دیا، رسالت کا بتا دیا، ہر چیز بتا دی۔ لیکن اگر اللہ کا حکم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام کا نام بھی، خلیفہ کا نام بھی بتا دیتے، لیکن اللہ کی طرف حکم نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے خلافت کا، اللہ خلیفہ بنائے گا، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے نام نہیں بتایا۔ بات سمپل سی ہے۔ ان کو آپ کو پتہ ہے معاویہ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ باندھنا یہ خلود جہنم کا سبب ہے نا۔ آپ سوال کا جواب دے دیں، سوال پوچھ سننے دیں، سوال سنانے دیں۔ آپ پیغمبر دیکھیں جب پنس جائیں وہاں پر آپ ایک اچھی سے چھوٹی سے موٹی سے چکنی سے جھوٹ بنا دیں، یہ تو کوئی دین ہی نہیں ہے نا۔ آپ کہتے ہیں پیغمبر نے اس بات پہ اعتماد کیا کیونکہ اللہ نے یہ کس حدیث میں لکھا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ یا آپ نے اسی مجلس میں بنا دی نا۔ اب ذرا خاموش ہو جائے، میں بات کروں نا۔ اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا، اگر کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر کسی عام عوام سے، صدر اپنے وزیر اعظم سے یہ کہہ دے کہ بھئی یہ میرا وعدہ ہے، میں کام کروں گا، تو وزیر کو پریشانی ہوگی کسی بات کی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ تو ایک عقل کی بات ہے، ہر سمجھدار سمجھ سکتا ہے کہ کوئی بڑے عہدے والا اپنے سے کم عہدے والے سے وعدہ کرتا ہے تو کم عہدے والے کو بڑے پر یقین ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ پر یقین نہیں ہے تو آپ اعتراض کریں بھلے۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ پر یقین ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے نام نہیں بتایا، کوئی پریشانی نہیں تھی، آخر تک کوئی پریشان نہیں تھے۔ بات یہ نا، دیکھیں معاویہ صاحب، دیکھیں اعتراض اللہ پر بھی ہے آپ کے مذہب کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر ہے۔ یا ایک طرف سے تو بتایا کہ نا اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی دوسرا آ کے بتا دے گا بعد میں یہ تو ہوگی کہ بھائی اس پہ چھوڑ دیا، کوئی دوسرا نبی بھی نہیں ہے۔ اختلافات ہوں گے اس امت میں، اختلاف ہوئے ہیں یا نہیں ہے امت میں؟ پیغمبر نے جھوٹ بولا، سچ بولا؟ سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے، یہ بھی سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ یہ حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ سب جہنمی سوائے سب ما علیہ انا واہل بیتی الطاہرین علیہم، اصحاب سے مراد اہل بیت۔ کوئی بات نہیں، ایک ہی، سارے ایک ہی ہیں، سارے ایک ہی ہیں۔ یہ بھی بتایا ہے کہ سب جہنمی ہو جائیں گے، اور اختلافات ہر مسئلے پر ہے، توحید سے لے کر مستحبات تک، ہے کہ نہیں بھائی؟ مکروہات پر، ہر مسئلے پہ اختلاف، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ، آپ کہہ رہے ہیں پر نبی نے اللہ پہ چھوڑ دی، تو ہم سوال کریں اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟ خلافت کیوں حل نہیں کیا بھائی؟ نہ نام بتایا۔ دیکھیں اللہ کی مرضی، اللہ ظلم کر سکتا ہے؟ اللہ نے اپنی مرضی سے غلط کام کیا بھائی۔ آپ بتائیں نا، اللہ نے نہ، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ بہت ہی اختلافی مسئلہ ہے، اس کے وجہ سے امت اختلاف میں پڑ جائیں گے، اور جہنمی اکثریت امت جہنمی کی ہو جائے گی، جہنمی ہو جائیں گے، 73 میں سے 72 جہنمی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بتایا بھائی؟ آپ کہتے ہیں رسول نے اللہ پہ اعتماد کیا، چلے اللہ پہ، اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟
تو آپ کا اللہ ظالم ہے نا. اللہ آپ کا اللہ امت کا غدار ہے. یا آپ کا مذہب باطل ہے یا امامت کے مسئلے پر یا اللہ امت کا غدار ہے. بس ختم آپ نے اعتراض کر لیا. اب میری بات سنیں. جی سر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نام لے کر بتائے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یا نام لے کے بتاتا یا طریقہ بتاتا بھائی مسکوتن نہیں چھوڑتا. آپ کہتے ہیں کوئی نہ طریقہ بتا لیا کہ آپ امام کیسے بنائیں گے, نہ نام بتایا نہ کچھ بھی ساخت, اور کہہ دیا دین بھی کامل ہے, اور یہ بھی اوپر سے یہ بھی جھوٹ کہ دین کامل ہے. اب بھائی یہ مولانا نصر الدین کا قبر پتہ ہے اس کا کیا قبر کیا؟ 3 طرف دیوار ہے, دروازے پہ تالا لکھا ہے اور ایک طرف دیوار ہی نہیں ہے. یہ تو مولانا نصر الدین کا قبر ہوا نا. علامہ صاحب یہ کیسے دین کامل ہے؟ اللہ کیسا حکیم ہے, کیسا رحیم ہے, جب اس نے خود پورے امت کو خود نے اس نے اختلاف میں ڈال دیا. امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف نہیں ہے, اختلاف نہیں ہے امت میں. سننے میری بات, ابھی آپ نے کہا 73 فرقے ہیں سب جہنمی, سوائے ایک فرقے کے. سن لیں, پوری بات سن لیں. آدھے میں کیوں کاٹتے ہیں؟ خلافت کے وقت کیا اختلاف ہوا تھا مجھے بتائیں. صرف مہاجر انصار کا اختلاف ہوا تھا نا. سن لیں میری بات, سن لیں, بات میں بیچ میں نہیں کاٹی گا. خلافت کے دوران صرف مہاجر انصار کا اختلاف ہوا, وہ بھی جب شیخین رضی اللہ عنہ سقیفہ میں گئے اور کہا کہ الائمۃ من القریش, اس کے بعد تو مسئلہ حل ہی ہو گیا نا. یہاں تک کہ سعد نے انہوں نے بیعت کر لی تھی, کوئی اختلاف تھا ہی نہیں اس وقت. یہ بعد میں اختلاف بنائے جب عبداللہ بن سبا آیا ہے, اس کے بعد اختلاف بنائے. مجھے آپ بتائیں ورنہ دور ابو بکر میں دور عمر میں کون سا اختلاف تھا مجھے بتائیں خلافت پر؟ آپ مجھے ایک حوالہ دیں, صرف ایک حوالہ دیں مجھے آپ. ابھی میں بتاتا ہوں دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی نبی بستر میں ہے نا, بستر میں ہے. یہ کہتے ہیں بعد میں اختلاف تو ہوتا ہی نہیں, ابھی تو اختلاف ہے نا. اجازت ہے بات کرنے کی, مجھے اجازت ہے بات کرنے کی. چلے آپ کیا بات ہم مان لیں کہ بعد میں اختلاف ہوئی ہے تو اس اختلاف کو دور کر لیتا نا اللہ ہادی. اللہ جب ہادی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہادی ہے, وہ ایک لمحے کے لیے تو ہادی نہیں ہے نا, قیامت تک ہادی ہے. اختلاف دور کرنے کے لیے حجت چھوڑ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اختلاف نہیں تھا شروع میں, یہ بات بھی آپ کی جھوٹ ہے. دیکھیں عزیزو, جب پھنس جائیں اسی وقت ایک چکنی سے جھوٹ بنا کے لوگوں کو کھلائیں. یہ تو اس طرح تو ہر مذہب سے ہی ہے, اس طرح تو کوئی مذہب باطل ہی نہیں ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بستر بیماری پر ہیں, کہتے ہیں بعد میں اختلاف ہوا تھا. پڑھو بخاری کو, ایک جگہ نہیں, میری طرف دیکھو کتاب. چیٹ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ چیٹ پہلے پڑھ لیتے نا, تیاری کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر بیماری پر ہیں, اور صحابہ نے, نبی نے فرمایا کہ میں قلم کاغذ لاؤ, میں توصیت لکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. صحابہ نے کہا حسبنا کتاب اللہ. صحابہ سچ ہیں یا نبی سچ ہیں؟ تمہارا عقیدہ حسبنا کتاب اللہ. تم مجھے بتاؤ کوئی دنیا میں ہے کوئی کہہ دے حسبنا کتاب اللہ جس کی تم تکفیر نہ کرو؟ وہ حسبنا کتاب اللہ کہنے والا عمر بن الخطاب نہیں تھا. آج اگر دنیا میں ایک مسلمان کہہ دے حسبنا کتاب, اس کو یہی تکفیر کرے گا, کہتے ہیں تم سنت کے منکر ہو. غلط کا نہیں ہے, بالکل غلط کا ہے, بالکل غلط, یہ بالکل غلط ہے, کفر ہے. حسبنا کتاب اللہ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ادھر مجلس میں بیٹھے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میں قلم کاغذ لکھنا چاہتا ہوں, یہ کہتا ہے کہ قرآن کافی ہے. یہ زیادہ عالم ہے یا پیغمبر عالم ہے؟ لکھوایا پتا ہے نا. سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں اختلاف پیدا ہوا. یہ جھوٹ آپ نے کیوں بولا علامہ صاحب؟ آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ بعد میں اختلاف پیدا ہوا؟ حیات نبی میں مسئلہ امامت پہ اختلاف ہے, حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. میں کہہ رہا ہوں کہ بات جا رہی ہے کہیں اور. آپ نے سوال کر لیا, میں نے جواب دے دیا جو میرا موقف تھا. آپ قبول نہیں کرتے بھلے قبول نہ کریں, ٹھیک ہے بھائی. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے جواب آپ لوگوں نے سن لیا. ان کے جواب کے مطابق اللہ امت کا غدار ہے, یا ان کا مذہب باطل امامت میں, یا اللہ امت کا غدار ہے. اور اللہ کی غداری کا جواب دے دو, اللہ کی غداری کا جواب دے دو. میرا نزدیک نبی نے اللہ پر یقین کیا اور اللہ نے اپنا کام کر دیا, جو اللہ نے کرنا تھا وہ کر دیا. اللہ نے کیوں بیان نہیں کیا بھائی؟ اللہ نے کیوں امامت نہیں بیان کیا؟ امام کون ہے بتا دیتا, یا یہ کہ امام بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ نہ یہ بتایا نہ وہ بتایا, تو امت کو ڈال دیا نا حیرت میں. اللہ کی غداری ہے نا. ان کے مذہب میں اللہ غدار ہے, یا تو ان کا مذہب باطل ہے یا اللہ رحمان الرحیم ہے. پریشان ہوئی امت. عبداللہ بن سبا آیا, اس نے کہا کہ علی خلیفہ آیا, اس کے بعد پریشانی امت ہوئی ہے, اس سے پہلے امت پریشان نہیں تھی. وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں ثابت کروں کہ خود مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ خلیفہ ہیں میرے خلیفہ ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بعد میں اختلاف ہوا ہے. کیوں جھوٹ بکا, اور جھوٹ کیوں کہہ رہا ہے معاویہ صاحب؟ پیغمبر کے بستر پہ ابھی میں نے کہا, پیغمبر کہنا قلم کاغذ لاؤ, وہاں پہ آواز بلند نہیں کی تھی صحابہ نے. پھر کیا ہوا تھا؟ پھر کیا ہوا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھگا کے وہاں سے نکال دیا. تو جو پیغمبر کو انہوں نے پیغمبر کو گالی دیا تھا, غور کیا ہوا تھا؟ پیغمبر کو گالی دیا, پیغمبر کو گالی دیا کہ جو میری بات تو سنے نا.
اللہ نے جو اپنے رسول کو حکم دیا کہ تم لکھواؤ خلافت علی لکھواؤ، وہ حکم پورا کیا نہ نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ بتائیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں وہ الگ بات ہے. جب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لکھنے دیں گے، نہیں لکھنے دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا. ان کو نکالنے کے بعد رات کو امیر المؤمنین علیہ السلام کو بلایا، سلمان، مقداد، ابو ذر کو بلا دیا، ان کو شاہد بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ لکھا دیا. بھائی یہ عرض کرو نا، سنو نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے لے کر 12ویں امام تک سب کا نام لکھا دیا پیغمبر نے. اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کتاب سلیم ابن قیس میں لکھا ہے، شیعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے نا؟ جی ہاں، سنی کتاب میں نہیں لکھا ہوا نا. چلو ٹھیک ہے. تو شیعہ کتاب میں اللہ عادل ہے، اللہ رحمان رحیم ہادی ہے. آپ کی کتاب میں اللہ غدار ہے آپ کے عقیدے کے مطابق. الحمدللہ اللہ. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عبداللہ ابن سبا نے بولا، یہ دیکھو، یہ عبداللہ ابن سبا السنہ ابی بکر ابن ابی عاصم، یہ آپ کی کتاب ہے، چاپدار السمیع للنشر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر ہے، چاہے تم مانو چاہے تم رو. معاویہ دیکھو، کیا لکھا ہوا ہے؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انك لست نبيا بعدي وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. حاشیہ نمبر 1 اسناد حسن. یہ انت تم دیکھو، جب دیکھو جھوٹ بنانا ہر مذہب سے ہی ہے، اگر جھوٹ بنانا ہر مذہب سے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سلیم کی نہیں ہے، یہ سلیم کی حدیث نہیں ہے، یہ سلیم کی حدیث نہیں ہے. نہیں سلیم نہیں ہے، یہ بن سلیم راوی ضعیف ہے. اس میں ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ عمر نے کہا خلیفہ نہیں بنایا، نبی نے خلیفہ نہیں بنایا، آپ کہتے ہیں نا کہ عمر نے کہا ہے. ابھی آپ یہ کہہ یحییٰ ابن سلیم صدوق قال الحافظ انه صدوق. منکر کیسا ہے؟ جو منکر کی تعریف کرو، منکر کی تعریف. چلے سبوت پیش کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، یہ بھی منکر حدیث ہے. اور بھائی اور میرے بات سنو معاویہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، یہ بھی منکر ہے. منکر ہے، یہ قرآن کی آیت صحیح ہے، یہ صحیح ہے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ متواتر ہے. میرے بعد اخلفنی فی قومی، خلیفہ ہوتا ہے بات کے لیے، خلیفہ ہوتا ہے بات کے لیے. ہارون نہیں ہے میرے بعد. ہاں یوشع بن نون ہے موسیٰ کے بعد. قرآن میں خلیفہ کون ہے؟ قرآن میں خلیفہ کون ہے؟ زندگی میں نا، زندگی میں. شریک حیات کون ہے؟ شریک حیات، شریک امر امامت کون؟ واشرک فی امری. موت میں ہے، زندگی میں اختلاف، زندگی میں موت کے بعد ہے. یوشع ابن نون افضل ہے یا ہارون افضل ہے؟ معاویہ اختلاف موت میں ہے، زندگی کے بعد اختلاف. یہ بتائیں یوشع افضل ہے یا ہارون افضل ہے؟ یہ سوال افضل کی بات نہیں چل رہی نا، میں افضلیت کی پوچھ رہا ہوں. اب میں افضلیت کا پوچھ رہا ہوں. اصول نہیں ہے. یوشع افضل ہے یا ہارون افضل ہے؟ افضل ہے طالوت ہے، یہ بتائیں مجھے. یوشع افضل ہے یا ہارون افضل ہے؟ جواب نہیں دے رہا. شمویل ہے طالوت افضل ہے، بتائیں مجھے. کون افضل ہے؟ طالوت یا شمویل؟ میں یوشع کا پوچھ رہا ہوں، یوشع افضل ہے یا ہارون افضل ہے؟ جب نا مجھے بتائیں شمویل نبی افضل ہے طالوت؟ جب اگر ہارون کی طاعت یوشع پہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ شمویل جواب نہیں. شمویل طالوت سے کوئی جواب نہیں کے پاس. طالوت بھی منسوب من اللہ ہے، طالوت بھی منسوب من اللہ ہے، طالوت منسوب من اللہ ہے. اذ قال لهم نبيهم اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. شمویل افضل ہے. تم نے کہاں سے نکالی کہ افضل نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کہا کہ افضل نہیں ہے. بنی اسرائیل میں اچھا اس طرح گفتگو نہیں ہوگی بھائی، ایک دوسرے کے بعد نہیں کاٹ سکتے، یہ نہیں کاٹ سکتے ایک دوسرے کے بعد. چلیں ابھی آپ مجھے بتائیں کہ اللہ نے اب مجھے یہ سوال، آپ کے سوال سمجھ نہیں آ رہی ہے بھائی. آپ کہہ رہے ہیں نبی نے اللہ پہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، نبی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا. اللہ نے یہ غداری کیوں کی امت سے؟ بس جواب دو. میں بھی جواب دو. اللہ نے کیوں غداری کی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب صفات بیان کر دی ہیں آیت استخلاف میں، اور بہت ساری آیات میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ جن کو گھروں سے نکالا گیا، یہ ساری مہاجرین کی آپ نے اللہ نے صفات بتائی ہیں. وہ آیت پڑھو جس میں خلافت کا، وہ آیت پڑھو جس میں ابو بکر کی خلافت ہے. نام تو ہم نہیں مانتے نا، نام ابو بکر. دیکھو اللہ وہی جس بھائی وہ آیت پڑھو، وہ آیت پڑھو. کہتے اللہ نے قرآن میں صفات بتا دی خلیفے کی، بتا دو وہ آیت پڑھو. میں یہ کہہ رہا ہوں
وہ آیت پڑھو نا, وہ آیت ہے ہی نہیں, وہ آیت ہے نہیں جو ابو بکر پہ پوری آتی ہو, وہ صرف اہل بیت علیہ السلام پہ پوری آتی. خلافت کی آیات صرف اہل بیت علیہ السلام پہ پوری آتی ہیں. اور ابو بکر نے خود کہا کہ میری خلافت منسوب نہیں, منسوس نہیں ہے. تمہارا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم تو مانتے ہیں, ابھی مانتے ہیں الحمدللہ. منسوس علم نہیں ہے, منسوس بالصفات ہے الحمدللہ, یہ ہم مانتے ہیں. صفات ان کی موجود ہے قرآن پاک میں. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ بحث کی اور نکل جائے گی, اسی لیے ہم رہے امامت پر. آپ نے سوال کیا, اب ٹھیک ہے بھائی, میرا سوال عرض یہ ہے میرے عزیز. اچھا میں اب مجھے 32 سیکنڈ جواب دینے کے دے دو. دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نام لے کر امام بتا دیتا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں رہ جاتا, کوئی اختلاف نہیں رہے. جیسے ابھی میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ان کو دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یہ متواتر حدیث ہے. اور ہارون حیات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پوری امت پہ ان کی طاعت موجود تھی, وہ واجب تھی. اگر وہ زندہ رہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو لازمی بات ہے کہ ان کی طاعت سب پہ ہوتی. وہ یوشع وغیرہ سب سے افضل تھے. پھر میں نے حدیث دکھائی وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی علی ولی کل مؤمن من بعدی. یہ سب من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصا. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتا دیں کہ میرے بعد امام کون ہے تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, مگر وہ شخص جو اختلاف کرتا ہے حجت کے بعد دنیا طلبی کے لیے, جیسے انہوں نے حیات پیغمبر میں کیا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں قلم کاغذ لاؤ کہ میں کتاب لکھوں, کہتے ہیں یہ بکواس کر رہے ہیں نستجیر باللہ, یہ حجیان کہہ رہے ہیں. عرض یہ ہے ہمارے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری نہیں کی, اللہ نے غداری نہیں کی. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے غداری کے بتایا نہیں, صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا, صحابہ آپس میں اختلاف کرتے رہے. یہاں اس حد تک کہ عمر نے خود کہا کہ بیعت ابی بکر فلت ہے. وہ ٹائم ہو گیا نا, چھوڑیں ابھی چھوڑیں, آپ نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. ہم چھوڑتے ہیں, اللہ جو ہے امام پر, عوام فیصلہ کر لے گی کہ آپ کا صحیح موقف یا میرا موقف صحیح, عوام فیصلہ کر لے گی. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں بھائی. اگر اللہ نے ابو بکر کے صفات قرآن میں بتا دیے تو عمر نے کیوں کہا کہ اس کی بیعت فلتا ہے, جس کی خلافت منصوص بالصفات قرآن میں ہے, اس کی بیعت کو غلطی کہنا یہ کفر نہیں ہے. تو پھر فائدہ کیا ہے اس نص کا؟ فائدہ ہی کیا اس نص کا فائدہ ہی کیا پھر؟ اگر صفات سب میں ہے تو پھر رفع اختلاف نہیں ہے, رفع اختلاف نہیں. وہ صفات کون سی ہے؟ خلافت والی کون سی صفات ہے ابو بکر میں؟ خلافت والی کون سی صفت ہے ابو بکر میں؟ خلافت کون سی صفت ہے ابو بکر میں, مجھے بتاؤ. اللہ صاحب میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اب ایسا کریں کہ سوال دیکھیں خلیفہ کے لیے شجاع ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ خلیفہ کے لیے شجاع ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ شجاع ہیں وہ, لیکن آپ ایک جنگ دکھاؤ, ایک جنگ میں اس کی شجاعت دکھاؤ. آپ کہیں اور جا رہے ہیں, ایک جنگ میں اس کی شجاعت دکھاؤ. آپ کہیں اور جا رہے ہیں, چھوڑے اس بات کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ابو بکر کی صفات قرآن میں موجود ہے, ایک صفت دکھاؤ نا مجھے, کیوں نہیں دکھا رہے قرآن پہ جھوٹ؟ آپ میرے سوالوں پہ آنا نہیں چاہ رہے, کیا کروں میں؟ بالکل حاضر ہوں. بسم اللہ. آپ نے کہا ایک سوال لیں, آپ نے کہا ایک سوال لیں, ایک سوال لیں. آپ نے سوال کیا, میں نے خاموش رہ کے جواب سنا نا بس. اب آپ نے اسی سوال کا بھی جواب نہیں دیا نا. آپ ہی کے سوال میں آپ کو ثابت ہو گیا کہ اللہ ہی غدار ہے, نبی غدار ہے, دینی ناقص قرآن ہی ہے, قرآن سب ناقص ہے, قرآن جھوٹ ہے. کہہ رہے ہیں آگے چلیں. لقد نزلنا علیک الذکر تبیانا لکل شیء. اب ذرا تھوڑا کچھ سیکنڈ صبر کیجیے گا. میرا پہلا سوال تھا کہ امام کی تعریف کیا شیعہ مذہب میں؟ آپ نے کہا کہ نبی کا جانشین. ٹھیک ہے, سمپل اس کا جواب یہ تھا. اب میں نے یہ نہیں کہا, میرا جواب اس سے زیادہ وسیع تھا, وہ آپ اس کو چینج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لکھ دیا ہے کہ وہ مظلوم کو جو ہے وہ حق دلوائے گا, شریعت کی حفاظت کرے گا. یہ سارا جواب تھا نا آپ کا, پورا جواب تھا. نبی کے سارے فرائض, مگر وہ فرائض جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص ہیں وہ سب بجا لائے گا. نبی کے سارے فرائض, ٹھیک ہے, نبی کے سارے فرائض لکھ دیا میں نے. اچھا, دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ امام, نبی اور رسول, ان میں آپ کے نزدیک کیا فرق ہے؟ آپ پہلے بتاؤ. سوال میرا ہے, میں بتاؤں. ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک تو امام جو کوئی منصب نہیں ہے, ہمارے نزدیک امام کوئی منصب نہیں ہے. امام نبی کی تعریف مطلقاً پیشوا. نبی کی تعریف کریں آپ. نبی کی تعریف شرع مقاصد میں لکھا ہوا ہے کہ انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام, کہ اللہ تعالیٰ نبی اور رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق طرف بھیجا ہوتا ہے. اور آگے فرق لکھا ہوا ہے کہ جو انبیاء تبلیغ کے لیے مبعوث نہیں تھے وہ نبی نہیں ہے. نہیں, وہ کیسے مبعوث ہے؟ جو انبیاء, اللہ کے بہت سارے انبیاء ہیں جن کی کوئی امت نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہ حضرت خضر علیہ السلام نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہاں تبلیغ کا کام کرتے تھے؟ آپ کی تعریف باطل ہے, دوبارہ صحیح تعریف لے کے آؤ. چلے, تعریف نہیں غلط ہے, باطل ہے نا, آپ تعریف کریں. چلیں
نبی میں آپ کے اپنی کتابوں سے میں نے بہت دفعہ تعریف کیا ہے نبی کی. دیکھیں نبی فرق بتائیں, فرق بتائیں بس. نبی وہ ہے, نبی صرف وہ ہے جس کو اللہ کہہ دے تو نبی ہے. ٹھیک ہے, رسول نبی ہاں, رسول بھی وہی ہے جس کو اللہ کہہ دے کہ تو رسول ہے. امام کیا ہے؟ اب میں بتاتا ہوں. نبی یہ نہیں ہے کہ اگر ملائکہ اس سے بات کریں تو یہ نبی بن جاتا ہے, کیونکہ ملائکہ نے بہت ساروں سے بات کیا, بہت ساروں سے بات کی, وہ نبی نہیں تھے. اب مریم علیہ السلام نبی وہ نہیں جو تبلیغ احکام کرے, مولوی بھی تبلیغ احکام کرتے ہیں. نبی وہ نہیں ہے کہ اگر اس کو اللہ بھیج دے تبلیغ احکام کے لیے تو وہ نبی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو بھیجا جو تبلیغ احکام نہیں کرتے تھے, جن کی کوئی امت جو تبلیغ پر مابوس نہیں تھے. اچھا, نبی کا کیا مطلب ہے؟ نبی وہی ہے جس کو اللہ کہہ دے نبی ہے, یہ اللہ کی جانب سے ایک اعزاز ہے, ایک خطاب ہے. اور رسول وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دے رسول ہے. امام کون ہے؟ امام جو ہے جس کو اللہ کہہ دے تو امام ہے, تو امام. یہ اللہ کی جانب سے, اللہ کی جانب سے ہو سکتا ہے ایک امام ہو, ایک شخص امام ہو, اللہ اس کو یہ لقب نبوت کا لقب نہ دے, رسالت کی ٹائٹل نہ دے, وہ تمام انبیاء سے بھی افضل ہو سوائے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی ممانعت نہیں, بلکہ یہ واقع ہو بھی چکا ہے. بس ٹھیک ہے, یعنی امام نبی اور رسول یہ وہی ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ تو نبی ہے, تم رسول ہو یا تم امام ہو. بس ٹھیک ہے, یہ سمپل ہی ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ مجھ سے سوال کیا تھا کہ نبی کی تعریف کیا ہے, وہ بتا دی میں نے. اب قبول نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, چھوڑ. اب آئیں تیسرے کوشچن پر آئے ہم. تو آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی امام ہوتا ہی نہیں ہے. امام ان کے نزدیک تو ان کا تمہارا مذہبی باتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جانشین ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے, وہ الگ ہے, اس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں. اس کو خلیفہ کہتے ہیں, وہ خلیفہ ہوتا ہے. دوسری لحاظ سے اس کی کیا تعریف ہے؟ اس کی کیا تعریف ہے؟ خلیفہ جو نبی کا جانشین, نبی کا جانشین کیسے بنتا ہے؟ کیسے بنتا ہے خلیفہ؟ پھر آپ کہیں اور جا رہے ہیں, پھر آپ وہاں نہیں جائیں. آپ نہیں, دیکھیں آپ لفظ تعریف لفظی کرتے ہیں نا, تعریف لفظی. خلیفہ کا مطلب لغت میں جانشین ہے, لغت میں جانشین. اب کون ہے جانشین؟ کون ہوتا ہے؟ کون جانشین ہوتا ہے؟ جانشین اللہ کے جانشین کوئی بھی سکتا ہے, ابو بکر بھی ہے, عمر بھی ہے, کس طرح بھی طریقے مختلف. اب کیسے, کیوں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ابو بکر عمر کی خلافت شرعی ہے؟ اس کی مشروعیت کا معیار کیا ہے؟ بھائی ہمارے نزدیک مختلف معیارات ہیں, مختلف معیارات ہیں. ایک تو یہ کہ شورا نے بنا لیا وہ بھی خلیفہ ہو جائے گا, دوسرا یہ کہ اس خلیفہ نے خود منتخب کر لیا وہ بھی خلیفہ ہو جائے گا. یہ مختلف طریقے ہمارے پاس ہیں. جو زبردستی بنے, جو زبردستی بنے, جو تلوار کے زور سے بنے وہ خلیفہ بنتا نہیں بنا, زبردستی کوئی نہیں بنتا. چھوڑیں, اگر کوئی زبردستی بنے, زبردستی بنے, اگر اس کو قبول کیا جاتا ہے, شورا نے قبول کر لیا بس. اگر شورا نے قبول نہیں کیا, زبردستی بن کے بغیر مشورے کے نہیں ہوتا, وہ خلیفہ ہوتا ہی نہیں ہے. منصور دوانقی, منصور دوانقی, ابو جعفر المنصور, بلکہ اس سے پہلے صفاح, اس نے خلیفے کو قتل کیا, پورے بنی امیہ کو اس نے ذبح کر دیا, ان کے مردوں کو قبروں سے نکال کے جلا دیا. معاویہ کو, آپ جس معاویہ پہ ناز کرتے ہیں, معاویہ کو قبر سے نکال کے اس نے جلا دیا شام میں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے خلیفہ ہے نا, آپ کے علماء نے سب نے اس کو, آپ کے علماء نے اس کو امیر المؤمنین بھی کہا, آپ کے علماء نے اس کے ساتھ بیعت بھی کیا, آپ کے علماء نے اس کے خلافت پہ اجماع بھی کیا. اس نے نہ مشورہ کیا, کچھ بھی نہیں کیا, اس نے موجودہ خلیفے کو قتل کیا, ذبح کیا, اس کے اسلاف کو قبروں سے نکال کے اس نے جلا دیا ہے, اور اس نے خود امیر خلیفہ کہلایا. ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں, یہ اس کا اپنا فعل ہے, اللہ جواب دے گا. ٹھیک ہے, اور اگر خلیفہ فاسق بھی ہو تو اس کی خلیفہ فاسق ہو پھر بھی خلیفہ ہے. ہاں ہمارے نزدیک چل جاتا ہے, چل جاتا ہے, سب چل جاتا ہے. خلیفہ اگر شراب پیتا ہے کوئی نہیں, خلافت صحیح. دیکھیں یہ اس کو جو نیک خلیفہ ہے اس کا ہم احترام کریں گے, اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ مخلوق کی اطاعت کریں, اللہ کی جو نافرمانی میں نہ ہو. تو جو اللہ کی فرمان کرے گا ٹھیک ہے, جو نافرمان ہوگا اس میں اطاعت نہیں کریں گے. اس کی ختم بات, سمپل بات یہی ہے. دیکھو عزیزو, ان کے مذہب میں فاسق, بے نماز, شرابی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے خود کہا خلیفہ کیا ہوتا ہے, نبی کا جانشین ہوتا ہے, نبی کا جانشین ہے, اس نے بھی خود بولا. اور خلیفہ جو ہے فاسق بھی ہے, اور خلافت چل جاتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب, اللہ بھی غدار, دیکھو اللہ بھی غدار, رسول بھی غدار, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بے نماز شیطان بھی آ جائے نا, فاسق پرانے خلیفے سب کو قتل کرے, ان کو مردوں کو قبروں سے نکال کے جلا بھی دے, پھر بھی چل جاتا ہے, سب چل جاتا ہے. آپ کے مذہب میں تو سب چل جاتا ہے. جی مذہب, واہ جی واہ, صدقے تیمم. آپ کے مذہب میں تو وہ بھی چل رہا ہے جو کافر ہیں, نعوذ باللہ, ان کی علی بیعت کر رہے ہیں, بیعت کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک ابو بکر کافر ہے نا, ان کی علی بیعت کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیں دکھاؤ نا, آپ
کوئی دکھاؤ وہ حدیث دکھاؤ, ہم جواب دیں. ہم کہتے ہیں بیعت نہیں کیا, بیعت نہیں کیا. تفسیر قمی پود رہا ہے, تب سے وہ حدیث دکھاؤ, وہ حدیث پڑھ کے دکھاؤ, وہ حدیث پڑھ کے دکھاؤ, وہ حدیث پڑھ کے دکھاؤ. میں چاہ رہا ہوں کہ بات امامت پر رہے. جیسے میں نے دیکھا, ہمارا موقف یہ ہے نا, ہم معاویہ صاحب ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ جہاں پھنس جاتے ہیں نا, چکنی سے ایک جھوٹ بنا کے لوگوں کو کھلاتے ہیں. ابھی آپ کو چیلنج ہے کہ وہ حدیث ہے, وہ حدیث پڑھ کے دکھاؤ نا. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ایک موضوع پہ آئے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امام نے کافر خلیفے کی بیعت کی, وہ دکھاؤ وہ حدیث. وہ حدیث کیوں نہیں دکھا رہے؟ اچھا, یہ پچھلے ہفتے عبد اللطیف کو 10 دفعہ میں نے کہہ دیا کہ دکھاؤ دکھاؤ, پوری حدیث دکھاؤ. ایڈریس دے دو پہلے, میں بھی کال لیتا ہوں. آپ الحجاج تبرسی کو لے, الحجاج تبرسی الاحتجاج, آپ حدیث دکھائیں, پڑھیں کہ کس صفحے پر ہے, کس پرنٹ پہ ہے. میرے پاس صفحہ ہے 113, میں کھولتا ہوں یہ آپ کو شیئر کرتا ہوں. یہاں کون سی پبلشر کون ہے؟ صفحہ نمبر 113 منشورات شریف الرضی. اوکے, ایک منٹ شیئر کر رہا ہوں, میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں. جلد نمبر ہے کیا, یہ جلد نمبر 2. ہاں صفحہ 113 112 صفحہ نمبر, یہ جلد نمبر کون سا, ایک یا 2؟ پہلا اول. اچھا 112 میرے سامنے, اس میں کیا لکھا؟ یہ میں دیکھیں, میں نے اسکرین میں شیئر کیا ہوا ہے, دیکھیں ذرا. کہ اسامہ رضی اللہ عنہ آئے اور میں قال له اسامہ هل بایعته فقال نعم یا اسامہ فقال پورا حدیث پڑھو نا, اس طرح تو نہیں ہوتا نا. یہ پوری حدیث ہے, لمبی حدیث ہے, 2-3 صفحات کی روایت ہے, 2-3 صفحات کی روایت ہے. یہ اب کھولیں. فكتب الیہ اسامہ من اسامہ, یہ صفحہ نمبر 112 یا 113 کون سا ہے؟ 113 ہوگا. ہاں یہ 12 کا آخر ہے, 13 شروع ہو رہا ہے. لا بل کارہن, اس میں یہ بعد میں بھی یہ بل کارہن بھی تو لکھا نا, لا بل کارہن. قید مان لینا آپ نے, بس قید مان تو لینا. غیر شرعی ہے وہ, خلاف وہ بیعت تو پھر رضا سے نہیں ہے, پھر اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. آپ کریں شجاع ہو, شریعت کا محافظ ہو امام, یہ شریعت کی محافظ کر رہا ہے امام. او بھائی اب سامنے آ جاؤ, دیکھیں میرے عزیزو, اگر آپ کسی دیکھیں اس میں یہ لکھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کارہن یعنی مجبوری کے تحت انہوں نے بیعت کی, یعنی ان کو مجبور کیا ہے کہ تلوار ادھر رکھا کہ بیعت کرو یا میں آپ کا سر کاٹوں گا. تو شریعت میں اس بیعت کی کوئی وقت ہی نہیں, کوئی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. اگر کوئی شخص آ جائے نا, یہ بہادری ان کی, اگر اللہ کی جانب سے حکم ہے قتال حرام ہے, اگر اللہ کی جانب سے حکم یہ ہے کہ قتال حرام ہے, یہ بہادری ہے. کب تک حرام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے, عمار یاسر کی بات تک حرام ہے, کب تک حرام ہے قتال؟ اجازت دیں معاویہ صاحب, امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے, ان کی صحابیہ جناب یاسر کی والدہ کو کفار نے کیسے قتل کیا؟ ان کی فرج میں, ان کی شرمگاہ میں ڈنڈی مار کے قتل کیا تھا نا ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کہاں ہے کہ وہاں پہ جہاد نہیں. جب اللہ کی جانب سے حکم یہ ہے کہ جہاد کرنا حرام ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مکے میں امیر المؤمنین وسلم کی کوئی ساتھی نہیں ہے, اس لیے جہاد حرام ہے, اس لیے جہاد حرام ہے. تو یہ بیعت ہے ہی نہیں جس کو تم بیعت کہتے ہو. اگر ابھی یہاں پہ کوئی آپ کے گردن پہ تلوار رکھے کہ تم اپنے گھر کے کاغذات دستخط کرو یا میں تجھے قتل کر, آپ دستخط کر لیتے ہیں, یہ گھر اس کی ملکیت نہیں بنتی. سب لوگ جانتے ہیں یہ گھر اس کی ملکیت نہیں بنے گی, کبھی نہیں بنے, کیونکہ آپ نے رضا سے دستخط نہیں کیا. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, رفع عن امتی التسع, 9 چیزیں میرے امت سے اس کی حساب کتاب نہیں ہے. ایک اما اکرہوا علیہ, جو آپ کو اکراہ کیا جائے, زبردستی آپ سے کوئی کام کرایا جائے. تو اس لیے جس بیعت کو آپ دلیل قرار دے رہے ہیں ابو بکر کی شرعیت کی, خلافت کی مشروعیت کی, اس کی خلافت کے باطل ہونے کی دلیل ہے. اگر اس کی خلافت صحیح ہوتی تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اکراہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. دیکھیں, ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ امام شجاع ہونا چاہیے. جب امام شجاع ہے تو امام کیوں بیعت کر رہا ہے مجبوراً؟ جب مجبوراً بیعت کر رہا ہے تو امام ہوا نہیں. آپ کو شک ہے یا مجبور نہ مانے؟ دنیا میں کوئی نہیں ہے, دنیا میں کوئی نہیں ہے. 2 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بزدل کا ہے. دنیا میں کوئی نہیں جو ابو بکر عمر کی کوئی شجاعت کی کوئی مثال دکھا سکے. یہ 2 باتیں ثابت ہیں. یہ تو ان کی مجبوری ہے کہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام شجاع نہیں ہے. معاویہ صاحب تم کوئی ابو بکر کی کوئی شجاعت کی دلیل لے کے آؤ نا. کہتے ہیں ابو بکر میں خلافت کی صفات ہیں. کون سی صفت ہے اس میں؟ وہی سورہ حجرات میں جو نازل ہوئی ہے. ہفتے اعمال اس کے متعلق نازل نہیں ہوئی. ہفتے اعمال اس کے متعلق نازل نہیں ہوئی. چلے بہرحال
آپ جب چاہیں میں ٹائمر لگا دیتا ہوں تاکہ آپ بعد میں شکایت نہ کریں کہ مجھے بولنے نہیں دیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوالات پورے ہو نا, آپ بحث کھول دیتے ہیں, بحث نہ کھولیں, سوال پورے کریں میرے. سوال کرو نا. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہر نبی امام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا ابھی میرے سوال کی باری ہے نا, ابھی میرے سوال کی باری. آپ نے اتنا بحث کر لی, بھی سوال کریں گے آپ؟ اچھا چل میں سوال ہی کرتا. ہر نبی امام ہوتا ہے؟ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ امام ہے تو امام ہے, اگر اللہ نے نہیں کہا تو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. آگے سوال میں کہہ رہا ہوں کہ 12 ائمہ میں درجات کا فرق آپس میں ہے یا سب کا درجہ ایک ہی ہے؟ علم میں, عصمت میں, وجوب اطاعت میں, وجوب تصدیق میں سب برابر ہیں, سب برابر. اچھا ہاں, لیکن ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام افضل ہے, پنجتن پاک افضل ہے, اس کے بعد تفاضل اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں ہے. اچھا حجت ہے, معصوم ہے, امام نہیں ہے. 12 صرف ہمارے 12 امام ہیں, 13 امام نہیں ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا معصوم ہے, اللہ کی جانب سے حجت ہیں, لیکن امامت کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ جہاد کرے, یعنی مردوں کے ساتھ جا کر میدان جنگ میں جا کر تلوار نکالے, جیسے آپ کی والدہ صاحب نے جمل میں جنگ میں آ گئی تھی نا مردوں کے ساتھ. اور امامت کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دے, وہ کوڑا مارے, اور لوگوں کی امامت کرے, نماز میں امامت کرے. اور نماز میں جب امامت کیا جاتا ہے تو امام جماعت کو سجود کرنا پڑتا ہے, رکوع کرنا پڑتا ہے, جھکنا پڑتا ہے. تو یہ ایک عورت کے لیے عیب ہے, عورت کے لیے مناسب نہیں ہے, اس کی عفت کے لیے, اس کی عزت کے لیے کہ وہ مردوں کے ساتھ میدان جنگ میں چلی جائے. اور عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے وقرن فی بیوتکن, اور عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مردوں کے سامنے سر نیچے کرے, کیونکہ سر نیچے کرنا مرد کے لیے یا سجدے کی حالت میں جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے, لیکن عورت جب نامحرموں کے سامنے کر لیتی ہے تو یہ اس کی حیات صحیح نہیں بنتی, اچھی نہیں بنتی. اور اسی طرح عورت جو ہے, عورت کے لیے جنگ احد میں جنگ کرنے نہیں گئی, وہ اپنے والد کی تیمارداری کے لیے, والد کو جب خبر پہنچا کہ والد, دیکھیں میں بتا دیتا ہوں, ہاں ذرا پہنی تھی نا اس نے, کمانڈر ان چیف تھی وہ تو اس کے باپ نے بھی تلوار نہیں چلایا. اچھا مجھے بات کرنے دو, ایک منٹ مجھے بات کر, سوال کرو نا, سوال کیا تو جواب سن لو. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ, بعض روایت میں یہی ہے کہ ان کو خبر پہنچی ان کے والد گرامی زخمی ہو گئے, تو وہ والد کی تیمارداری کے لیے آئی ہے نا. آپ کی والدہ کو اللہ نے کہا تھا وقرن فی بیوتکن یا علی حربک حربی, امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنا, انا سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم, علی علیہ السلام سے جنگ کرنا مجھ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. تو یہ زرع پہن کے کمانڈر ان چیف بن کے وہ بھائی بختر بند اونٹنی پر اس اونٹنی کو بھی ان لوگوں نے زرع پہنایا تھا. الزام حقیقت ہے, اس پہ بیٹھ کے آئیے. آپ یہ کہہ رہے کہ اس نے تلوار نہیں چلائی, تلوار تو اس کے باپ نے بھی کبھی نہیں چلائی ہے نا. بے شرم موجود تھے جو اماں کا احترام نہیں کرتے تھے, اس لیے اماں نے زرہ پہن لی تھی. لیکن آپ وہاں سے اپنے کیا کہتے ہیں, آپ پیغمبر کی وصیت یہی ہے, پیغمبر کی وصیت یہی ہے کہ اس کی عورت جو ہے, ہاں کہ اس کی عورت جو ہے, اس کی وائف, تم راضی ہو تیری عورت جو ہندوستان کے جنگ میں چلی جائے نا, آپ راضی ہو کہ تیری بیوی جو کمانڈو بنے ہندوستان کے پاکستانی فوج میں چل, آپ راضی ہو؟ جو اپنی بیوی کے لیے راضی نہیں ہے, یہ پیغمبر کی بیوی سے یہ راضی ہیں. نستجیر باللہ, فاطمہ جنگ میں گئی ہے, جنگ میں نہیں گئی ہے, وہ نبی کی تیماردار, نبی کی خدمت ہو رہا ہے, کمانڈر بن کے جانا اور ہے. اچھا تو اس لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امام نہیں ہے. اب میری باری ہے, تم نے 2-3 سوال کیا نا معاویہ, اب میری باری ہے, میں سوال کروں, میری باری ہے. ہاں تم نے کہا کہ ابو بکر میں خلافت کے صفات ہیں, عمر میں خلافت کے صفات ہیں. بخاری میں لکھا ہے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. حدیث پوری پڑھیں, ان الذين پوری حدیث پڑھوں, چلو پوری حدیث پڑھ لیتا ہوں. اس نے خود, اب میں ٹائم نہیں لینا چاہ رہا تھا سوال پڑھنے میں, اس نے خود ملاحظہ کیا. آپ کا یہ فیورٹ موضوع ہے, آپ یہیں جائیں, پتا تھا مجھے. ہاں آپ, اس نے کہا کہ پورا پڑھو. چلیں ساتھ چلتے ہیں انشاءاللہ, مزہ آئے گا, اب بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. ہاں بھائی میں اچھا میں پڑھ لیتا ہوں. مولوی صاحب آپ پہنچ گئے جی. اچھا یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ للنسائی, چاپ مؤسسۃ الرسالہ الجزء الخامس,
یہاں پر استعمال الشعراء المأمونین علی الحکم. ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، حدیث صحیح ہے بشرط بخاری، اسی سند کے ساتھ بخاری میں موجود ہے اسی الفاظ کے ساتھ کہ بنی تمیم کا رب کا آیا تھا. عمر نے کہا کہ امر القعقاع ابن معبد، قعقاع ابن معبد کو وہاں پہ حاکم بنا دیں، نمائندہ بنا دیں. عمر نے کہا کہ نہیں، اقرع ابن حابس کو بنا دیں. آپ فتما رہا، دونوں نے آپس میں جھگڑا کیا، حتی ارتفعت اصواتہما، دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی. تو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ حتی انقضت الآیت، جہاں تک کہ یہ آیت ختم ہو گئی. آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 سورہ حجرات یہاں پہ نازل ہوئی ہے. ان میں سے ایک آیت یہی ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اسی واقعے کو نقل کرتے ہوئے بخاری میں یہ روایت ملاحظہ فرمائی ہے. یہ ہے صحیح بخاری کیا دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی ہے حدیث نمبر 4845. اس میں ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کاد الخیران ان یہلک ابا بکر و عمر، دو اچھے لوگ قریب تھے کہ وہ ہلاک ہو جاتے، یعنی ابو بکر و عمر، بلکہ ہلاک ہو گئے. عرض یہ ہے جس کے متعلق آیت نازل ہوئی ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. کیا آپ قرآن کی تصدیق کرتے ہیں؟ علامہ صاحب جن کو قرآن کہتا ہے کہ لا یعقل ہیں، یہ لا یعقل ہیں، ان کی عقل نہیں ہے. ٹائم لگا لیں، 5 منٹ کا ٹائم لگا لیں.